ایک کافر جوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ اس کا چچا حبشہ کا بادشاہ تھا۔ جوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا، چچا جان، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں اس کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا، جو کچھ بھی ہو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا، مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا، چچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا، اکثر لوگ اسے علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ جوان نے فوراً گھوڑے کے اوپر زین رکھی اور تیر تلوار نیزہ اور کمان کے ساتھ راہی مدینہ ہوا۔ جب شہر کے نزدیک ایک تپہ کے اوپر پہنچا تو دیکھا کہ ایک عربی جوان نخلستان میں باغبانی و بلیچہ چلا رہا ہے۔ جوان کے نزدیک گیا اور کہا، اے مرد عرب، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ جوان عرب نے کہا، علی سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، اپنے چچا جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے۔ جوان عرب نے کہا، تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، کیا علی کو جانتے ہو؟ جوان عرب، جی ہاں، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا، علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ جوان عرب، میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے اندازہ کے مطابق ہے۔ اس نے کہا، اگر تم خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا، اچانک دیکھا کہ جوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ مرد عرب نے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ جوان نے کہا، میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا، آیا تھا تاکہ علی کا سر اپنے چچا کے لیے لے جاؤں تاکہ وہ اپنے دختر مجھے دے دیں، لیکن لگتا ہے ابھی آپ کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ مرد عرب نے جوان کو بلند کیا اور کہا، آ جاؤ، اس تلوار سے میرا سر اپنے چچا کے لیے لے جاؤ۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مرد عرب نے کہا، میں ہی اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب ہوں۔ اگر میرے سر کی وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں کہ میرا سر تمہارے چچا کی بیٹی کا حق مہر ہو جائے۔ جوان زور زور سے رونے لگا اور مولا کائنات کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج سے آپ کا غلام بن جاؤں۔ اسی طرح فتح بنام قمبر علی ابن